مکہ کے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو علم جہاد دیا اور آپ اس جھنڈے کو لے کے نکلے اور مسلمانوں کو لیڈ کیا۔ جب بنی قریظہ کے قلعے کے پاس پہنچے تو وہاں پر ان کا محاصرہ کیا حضرت علی نے، اور محاصرہ کرنے سے پہلے وہاں پر ان کے سرداروں سے فصیل کے اوپر بات ہوئی۔ جب فصیل تھی قلعے کی، وہاں پر ان کے سرداروں سے بات ہوئی تو مولا علی نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی، نبی علیہ السلام اور اسلام کو پیش کیا۔ انہوں نے انکار کیا اور بہت غلیظ گالیاں بکیں، نبی علیہ السلام کو بھی اور اسلام کو بھی۔ تو مولا علی ان سے بات کر کے واپس آئے اور نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اس طریقے سے وہ بہت غصے میں اور وہ گالیاں دے رہے ہیں آپ کو بھی اور اللہ کے دین کو بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار مکہ ہمارے ساتھ کیا کیا گالیاں اور سب و شتم یہ معاملات کرتے رہے ہیں؟ تو اس لیے مولا علی کو بھی ڈھارس بند آئی اور ان کو بھی اس چیز سے مزید اسٹرانگ کیا نبی علیہ السلام نے کہ گالیاں دیں کوئی بات نہیں، ہم نے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر محاصرہ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک اور صحابی بھیجیں۔ محاصرے کے اندر حضرت علی پیش ہیں، سامنے ہیں، اگلی صفوں میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی طرف سے ابو البابا کو بھیجیں۔ ابو البابا کو بھیجا گیا، تو یہ ضمناً اس لیے بتا رہے ہیں کہ آگے حضرت علی بھی آئیں گے اسی واقعے کے اندر۔ ابو البابا سے یہودیوں کے ان کے قبائل کے اچھے تعلقات تھے اسلام لانے سے پہلے۔ خیر یہ گئے وہاں پر، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے ان سے بات کرنی تھی۔ وہاں پر 3 شرائط پیش کی گئیں۔ 3 شرائط پیش کی گئیں۔ پہلی یہ کہ یا تو وہ نبی علیہ السلام کی بیعت کر کے اسلام لے آئیں، نمبر 2 یا صلح کر کے ہماری یا مسلمانوں کی یا نبی علیہ السلام کی شرائط پر صلح ہو جائے، یا نمبر 3 انہوں نے اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا کہ نہیں تو تمہاری عورتیں بچے تم سب جو ہے نا، ایسے اشارہ کیا۔ وہ ایسا منظر ہوا کہ وہاں عورتیں بچے جو قریب تھے انہوں نے چیخو پکار کی، وہ بات پھیل گئی کہ یہ تو مسلمانوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت وہاں چیخو پکار اور گریاں ہونے لگی عورتوں اور بچوں کی طرف سے۔ تو یہ ابو البابا تھے، یہ پریشان ہو گئے اور رونے لگے اور پریشانی میں واپس آئے، اور بھی وہاں پہ کوئی صحابی تھے ساتھ جنہوں نے شرائط بھی پیش کی تھی، لیکن بہرحال یہ مدینے واپس پلٹ آئے۔ جب یہ سارا کچھ دیکھا اور حضرت علی نے پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی اجازت سے حملہ کیا، اور ایسا زبردست حملہ کیا، اس حملے کو لیڈ کرتے ہوئے، ابھی محاصرہ مکمل ہو رہا تھا اور اس کو لیڈ کرتے ہوئے ایسا زبردست حملہ کیا کہ ان کے کئی لوگوں کو قتل بھی کیا، اور اس کے بعد ایسی زبردست دھاک بٹھا دی کہ وہ لوگ ڈر گئے۔ وہ ایسے ڈرے کہ انہوں نے پھر جنگ بندی روکنے کا مطالبہ کیا، کہا جی یوم سبت ہے تو یہ اس یوم سبت کو جو ہے وہ ہم لوگوں کی عبادت کا دن ہے، ہم یہودیوں کا عبادت کا دن ہے، تو نبی علیہ السلام سے جنگ بندی کی اپیل کی۔ تو خیر مولا علی کو بھی نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ اس طریقے سے بھی ہم ان کی عبادت کے لیے اجازت دیتے ہیں، اور اس کے بعد جنگ بندی جو ہے وہ کر دی گئی جزوی طور پر۔ لیکن بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے صلح کے لیے بات چیت کی، اور خیر محاصرہ مکمل ہونے کے بعد اس دن کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی، اور شدید جنگ کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ خیر ان کے لوگوں کو بھی قتل بھی کیا گیا اور ان کے لوگوں کو غلام وغیرہ وہ سارا چیز ہوا، لیکن بہرحال یہاں پہ بھی حضرت علی نے بہت زبردست طریقے سے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کا محاصرہ بھی کیا اور شدید حملہ کر کے ان کی کمر توڑی، اور یہ قبیلہ یا یہ قلعہ بھی اسلام کے آگے ڈھیر کر دیا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں مولا علی جیسی سیرت عطا کرے، مولا علی جیسی شجاعت عطا کرے۔ یہاں پر ایک چیز ضمناً بھی بتاتے چلیں کہ مولا علی کی شجاعت کا ذکر آپ کو ہر جگہ ملے گا، یہاں تک کہ آپ کو پاکستان کی آرمی کا بتاتے ہیں کہ مولا علی کے نام کے اوپر پاکستان کا سب سے بڑا سول یا فوجی اعزاز جو ہے، فوجی اعزاز جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، وہ دیا جاتا ہے نشان حیدر، اور حیدر مولا علی کا نام ہے، جو کہ آگے آنے والی اقساط کے اندر بھی آپ کو مزید اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو بہرحال یہ نشان حیدر مولا علی کی نسبت سے دیا جاتا ہے آج بھی افواج پاکستان میں، کہ جو بھی بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے، شہادت حق پیش کرتا ہوا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اس کو دیا جاتا ہے نشان حیدر۔ تو یہ سوچ لیجئے کہ مولا علی کیا ہستی ہوں گے کہ جن کے نام کے اوپر لوگوں کو اپنی جان قربان کرنے پہ، اسلام پہ جان قربان کرنے کے اوپر پھر جا کے ان کو مولا علی کا تمغہ ملتا ہے، وہ بھی ایک علامت کے طور پہ۔ تو مولا علی کیا چیز ہوں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں مولا علی جیسے مزید جرنیل اور علم اٹھانے والے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے، نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والے، آپ کے حکم پہ اپنی جان نچھاور کرنے والے مزید مسلمان عطا کرے، اور ہمیں مولا علی کی لائف سے سیکھنے والا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔